قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 4۔ پہلے روز کی اس لمبی کال کے بعد جیسے پریحان کے لیے گولڈن ڈور کھل گیا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً دوستوں کے سمجھائے جھوٹ اور بناوٹی مجبوریوں کو پیش کرتی اس سے اکثر بات کرنے لگی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سن بھی لیتا تھا اور ایسا لگتا جیسے توجہ سے سنتا ہے، مگر جواب اتنا مختصر جیسے بیزار ہو رہا ہو۔ پریحان کو کئی بار غصہ آنے لگتا تھا۔ وہ صحیح سے جواب کیوں نہیں دیتا، اس کا رسپانس اتنا ٹھنڈا کیوں تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب تک بات کرنے کے بعد وہ اسے اس قابل سمجھے گا کہ پیسہ دے یا نہیں۔ یار ہان، کہاں تک پہنچا کام؟ دیر کر بھی پاؤ گی یا نہیں؟ زندگی میں ایک بار تو کر جاؤ۔ منال کو شاید جلدی تھی۔ پریحان کی خاموشی سے وہ تنگ آ کر جھنجھلا کر بول رہی تھی، میں کیا کروں، وہ اتنا کولڈ سا لگتا ہے کبھی کبھی، پتہ نہیں پیسے مانگنے پر مجھے فراڈ نہ سمجھ دے۔ وہ منہ بنا کر بولی، دھوکہ دیتی ہان کو اپنا آپ فراڈ نہیں کہلوانا تھا۔ وہ دنیا کا عجوبہ لگی تھی دوستوں کو۔ فراڈ ہی تو کر رہے تھے وہ لوگ۔ وہ اب بھی اٹینشن سیکر سمجھ لے گا اگر زیادہ عرصہ اسی طرح اپنی نادیدہ مجبوریاں کا رونا روتی رہی تو۔ اچھا ہے گیم ختم کرو، وہ حقیقت جان جائے گا۔ پیسہ واپس ہونے پر میرا نے اسے یقین دلایا کہ وہ کیوں بات کر رہی ہے۔ پریحان بوکھلا گئی۔ یہ بات تو وہ بھول ہی چکی تھی کہ پیسہ واپس کرتے ہوئے یہ سچ کھل جانا تھا کہ یہ سب ڈیر تھا اور کچھ نہیں۔ اور سچ جان کر وہ اچھا انسان اسے کیا سمجھے گا، اسے سوچ کر ہی شرمندگی ہوئی۔ اس لیے بہتر ہے زیادہ لمبا ڈرامہ نہ کرو، کم سے کم جھوٹ ہو تاکہ سچائی کھلنے پر شرمندگی نہ ہو۔ ہمارا مقصد پیسہ لے کر غائب ہونا نہیں ہے۔ بیٹ پوری ہوگی تو اس کو پیسہ واپس دیا جائے گا۔ ریما اور منال کی آواز پر وہ چونکی۔ ان کے جملے سن کر وہ سر پر ہاتھ مارا۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ اسے اپنی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ مجھ سے ایک پرامس کریں، کبھی حقیقت میں نہیں ملنے کا کہیں گے اور نہ ہم ملیں گے۔ اگر کبھی سامنا ہوا تو آپ اجنبی بن کر گزر جانا۔ پریحان نے اسے ایک بار ہدایت دی تھی، جسے اس نے ہمیشہ کی طرح میسج دیکھتے ہی بس اوکے کہا تھا۔ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، میں آپ کو سب بتا دیتی ہوں۔ سامنا ہونے پر آپ نے کبھی ترس کھایا تو مجھے دکھ ہوگا، بہتر ہے اجنبی بن جائیں۔ یہ اس کا نہایت عقل مندانہ جملہ تھا، جسے لکھ کر ہی اس نے خود کو داد دی تھی کہ کیسے سنبھال لے گی، کہ کیسے بات سنبھال گئی۔ اس پر بھی اس نے بس آل رائٹ کہا تھا، جیسے اس سب میں اسے دلچسپی ہی نہ ہو۔ شاید وہ پریحان نامی اس غریب بیچاری لڑکی سے موبائل پر ہی ہمدردی جتا کر پچھتا رہا تھا۔ پریحان، منال نے اسے جھنجھوڑا تو وہ اپنے خیالوں سے جاگ کر سوالیہ نظروں سے تینوں کو دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، بار بار کس کے خیالوں میں کھو رہی ہو؟ ریما نے شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں نہیں۔ کیا کہہ رہے تھے تم لوگ؟ وہ نفی میں سر ہلا کر اپنی تمام توجہ ان پر کر گئی۔ میں بتا رہی ہوں کہ وہ اپنے ایگزام سے فری ہوتے ہی اپنے فیملی بزنس میں ان ہو چکا ہے۔ زیادہ لیٹ مت کرو کہ وہ مجھے کہے اب کمانے لگا ہے، اس لیے پیسہ دیا۔ مجھے بیٹ جیتنی ہے، بس اب اس سے پیسے مانگ لو۔ اماؤنٹ میں بتاؤں گی کتنی ہو۔ منال کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ اب کرنا ہی تھا، اس بے وقت خواہ کی جھوٹی اداکاری سے جان چھڑوانا ہی بہتر تھا۔ وہ ساری سوچیں جھٹک گئی۔ سیمسٹر ایگزامز ہونے والے تھے، اس سب سے جان چھڑوا کر اسے ویسے بھی اب اسٹڈیز پر فوکس کرنا تھا۔ وہ یونی سے جلدی گھر چلی گئی۔ یہ کیا ہو گیا، اب کیا کروں گی؟ وہ پریشان سی لیپ ٹاپ کی اسکرین کو تک رہی تھی۔ اس کی فائلز کرپٹ ہو رہی تھی۔ لیپ ٹاپ بار بار ہینگ ہو رہا تھا۔ وائرس آ گیا ہے، اس کو اینٹی وائرس کرو ورنہ سب فائلز کرپٹ ہو جائیں گی اور پھر ریکور نہیں ہوں گی۔ فضا کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ اس کے سب لیکچرز، اسائنمنٹس اور اتنا ڈیٹا پڑا تھا، کچھ فائل کرپٹ ہو چکی تھیں۔ یہ کیسے کروں؟ ابھی میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ وہ پریشانی سے سب اوپن فائلز کلوز کر کے بولی تھی۔ فضا نے ایک پرسوچ نظر اس پر ڈالی اور چونکی۔ تم وہ سینئر عیسیٰ خان سے اس دن کیا بات کر رہی تھیں؟ کیا تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ فضا کے اس موقع پر کیے جانے والے سوال پر اور چڑ گئی۔ اس بات کا یہاں کیا ذکر ہے؟ میں اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہوں، تمہیں عیسیٰ خان کی پڑی ہے؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بولتی لیپ ٹاپ بند کر گئی۔ تم جانتی ہو وہ IT ڈپارٹمنٹ کا
سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اور کافی ایروگنٹ بھی ہے. کسی کی ہیلپ کرتا نہیں بٹ کبھی کبھی موڈ میں ہو تو جونیئرس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے. یہ ایشو اس کے لیے بچوں کا کھیل ہے. فضا کی بات پر وہ لب کاٹتی عیسیٰ کو سوچنے لگی. اگر اس نے مدد کرنے سے منع کر دیا تو شرمندگی ہوگی خواہ مخواہ. وہ متذبذب سی اپنی جگہ سے اٹھی, لیپ ٹاپ بیگ میں ڈال کر اسے تلاش کرنے لگی. یا وہ یونیورسٹی کے بلڈنگ کے باہر سرکل میں بنے گراسی پلاٹ میں بیٹھا ہوتا تھا یا لیب میں. وہ لیب سے نکلتا نظر آ گیا تو اس کی طرف بھاگی تھی. اس کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے فرینڈز کے ساتھ نہیں گھومتا تھا ورنہ بات کرنا مشکل ہوتا. عیسیٰ بات سنے اس کی پکار پر وہ رک کر پلٹا تھا اور ابرو چڑھائی جیسے پکارنا ناگوار گزرا ہو. عیسیٰ خان. پورا نام لے مس, ہمارے درمیان ایسی کوئی فرینڈشپ نہیں کہ آپ میرا نام فرینکلی لیں. وہ جیسے ناک چڑھا کر نخرے سے بولا تھا. آئرہ کو یقین ہو گیا وہ مدد بھی نہیں کرے گا. جی سوری. وہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے ہیلپ چاہیے تھی. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ وہیں سے پلٹ جاتی مگر اس نک چڑھے خانزادے سے بات نہ کرتی. مگر اسے جلد اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانا تھا. کیا ہیلپ؟ اس نے بیزار سے لہجے میں پوچھا. میرا لیپ ٹاپ ہینگ ہو رہا ہے, فائلز بھی کرپٹ ہو رہی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں. اپنی مشکل بتاتے ہوئے اس کی واقعی رونی صورت بن گئی تھی. عیسیٰ نے کچھ سوچ کر سر ہلا دیا. اوکے لیٹ می چیک, ریلیکس, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. وہ کچھ دیر پہلے بیزاری سے بولنے والا یکدم ایسے بن گیا جیسے بہت مہربان ہو. اس کے چلنے پر آئرہ اس کے پیچھے ہو لی. اس کے ساتھ چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا. اپنا آپ اسے بہت اہم سا لگنے لگا تھا. چور نظروں سے اسے دیکھا جو کندھے پر بیگ لٹکائے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا. نیلگو مائل آنکھوں کا رنگ کچھ الگ سا لگ رہا تھا. اس کا رنگ بہت پیارا تھا اور قد بھی دراز تھا. پھر اس کی ڈریسنگ ہمیشہ شاندار ہوتی تھی. آئرہ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آئی تھی اس میں. ایک جگہ رک کر وہ اس کی طرف یکدم پلٹا تو وہ گڑبڑا گئی. بچپن سے سنتے آئے ہیں نیچے دیکھ کر چلنا چاہیے. کیا تم اپنی نظروں کو قابو میں رکھ کر نہیں چل سکتی؟ اب اپنا لیپ ٹاپ دو مجھے. اس نے ایک نظر آئرہ کے چہرے پر ڈالتے ہوئے جتا کر کہا تو وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی. وہ نہایت بے شرم اور بد لحاظ تھا. آئرہ نے جھرجھری لیتے ہوئے لیپ ٹاپ بیگ سے نکال کر اس کے سامنے کیا. عیسیٰ نے وہیں گراسی پلاٹ پر بیٹھتے ہوئے تیزی سے ہاتھ چلاتے کچھ ہی وقت بعد سب ٹھیک کر کے لیپ ٹاپ اس کے سامنے کیا تھا. وہ جو ماہوسی اسے تک رہی تھی حیرت سے اسکرین کو دیکھا. اٹس ڈن. وائرس تھا جس کی وجہ سے سب کرپٹ ہو رہا تھا. ان نون ڈیوائسز کنیکٹ نہیں کرنے چاہیے. ٹیک گڈ کیئر آف یور تھنگس. میں ہر وقت موڈ میں نہیں ہوتا کہ ہیلپ کروں. وہ مدد کر کے بھی بے مروتی ظاہر کرتا ضائع کر چکا تھا. آئرہ نے آہستگی سے تھینکس کہا تو گاگلز لگاتے ہوئے سر خم کرتا وہ مسکرا کر اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے چلا گیا. عجیب دھوپ چھاؤں سا مزاج تھا. بات اور کرتا تھا, لہجہ اور ہوتا تھا اور عمل بالکل الگ. وہ بیزار سا جرگے میں بیٹھا تھا. جب تک اب ان یونیت ہوتی تھی سب سے جان چھوٹی رہی. گھر کم ہی آتا تھا اور آغا جان نے بھی پڑھائی کا سوچ کر ان سب معاملات سے الگ رکھا ہوا تھا. مگر اب سامنے جرگے کی سب سے معزز شخصیات اور خان آذر کے ساتھ خان یوسف بھی بیٹھے تھے جس کا مطلب فیصلہ وہی کرنے والا تھا چاہے جو بھی کرے. ان کے ہی گاؤں کے کسی ایک لڑکے سے کسی مرد کا قتل ہو گیا تھا. لڑکی کے مطابق اس مرد سے جھگڑا بحث ہو جانے پر غصے میں اس نے پتھر مارا جو اس کی کنپٹی پر لگنے سے موت واقع ہو گئی تھی. خانزادہ نے اپنے خاص بندے ادب خان سے سارا معاملہ پتہ کروا لیا تھا. مرنے والا ذہنی طور پر نارمل نہیں تھا, پاگل تھا اور اس کی بلا وجہ بحث پر لڑکے نے پتھر دے مارا تھا. وہ مر گیا اور یہ گناہ لڑکے کے سر پر تھا. سامنے لڑکا زرد رنگت لیے باپ کے ساتھ سر جھکا کر کھڑا تھا. ارادہ قتل کا نہیں تھا مگر ہو گیا. اب خون کا بدلہ یا لڑکی ہوگی یا زمین یا پیسہ. جرگے کے حساب سے خون کے بدلے خون کے علاوہ آسان حل بتایا جا رہا تھا. خان آذر کے جملے پر وہ باپ بیٹا ان کے آگے جھک گئے. خان یوسف کی نظر خانزادہ پر جمی تھی. وہ اس کے فیصلے کے منتظر تھے, جاننا چاہتے تھے وہ کیا بہتر فیصلہ سمجھے گا. سردار صاحب پیسہ یا زمین کی اوقات نہیں ہے ہماری. باپ پریشانی سے کپ کپاتی آواز میں بولا. تو بیٹی ونی کرو, مرنے والے کے 2 بھتیجے موجود ہیں یہاں. خان آذر نے اشارہ کر کے بتایا. سامنے جوان مرد کھڑے تھے. وہ شادی شدہ تھے جبکہ بچی 10 سال کی تھی. خانزادہ نے لب بیچ لیے. سردار صاحب رحم کریں وہ بہت چھوٹی ہے. دوسری اس سے بھی چھوٹی ہے. باپ بے تحاشا رو پڑا. جانتا تھا یہی واحد حل ہے. بیٹا اکلوتا تھا. پیسہ زمین بھی نہ تھے, باقی بیٹیاں ہی بچتی تھیں. خانزادہ کیا کہتے ہو؟
یہ فیصلہ صحیح ہے نا؟ خان یوسف سے رہا نہیں گیا تو پوچھ بیٹھے۔ وہ جو پچھلی بار بات ٹوکی جانے پر آج ضبط کیے بیٹھا تھا، چونک کر سیدھا ہوا۔ سب کی نظریں اسی پر جم گئی۔ نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس نے اعتماد سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتے سب کو حیران کیا تھا۔ خون کے بدلے پیسہ بہتر ہے۔ اب سب جانتے ہیں قتل کس حال میں ہوا۔ ہاں، لڑکا گنہگار ہے اور مرنے والا ناحق مارا گیا، مگر ایسا مقصد نہیں تھا۔ مرنے والا کیسا انسان تھا یہ بھی سب جانتے ہیں۔ گھر والوں کے غم کو سمجھ سکتا ہوں، اور تم دونوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولتا ان دو کی طرف مڑا۔ جو مرنے والے کے بھتیجے تھے وہ متوجہ ہوئے۔ شادی شدہ ہو، گھر بار والے ہو، بچے بھی ہیں، اور وہ بچی تمہارے بچوں کی ہم عمر کی ہے۔ اس کو ونی کے طور پر لے کر غم میں کمی آئے گی یا مرنے والا لوٹ آئے گا؟ میں بخوبی جانتا ہوں کتنا نقصان ہوا ہے، مگر اس کا ازالہ یہ نہیں یا معاف کر دو یا پیسہ لو۔ وہ آخری جملوں پر سرد سا ہو گیا۔ مرحوم کے بھتیجے ہونک سے اس کا منہ تکنے لگے۔ وہ جانتا تھا اس گلی میں گھومنے والے نیم پاگل شخص کے مرنے سے ان کو زیادہ فرق نہیں پڑا، پھر بھی ونی لینے کے لیے ان کو وہاں دیکھ کر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ حکم خانزادہ صاحب، ہمیں منظور ہے۔ وہ دونوں کچھ توقف کے بعد مان گئے۔ رقم 20 لاکھ طے پائی۔ خانزادہ صاحب، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم غریب ہیں۔ لڑکے کا باپ گھبرایا ہوا خانزادہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا رونے والا ہو گیا۔ گھر اپنا ہے نا، وہ بیچ دو۔ گھر میں کوئی سامان ہے تو بیچ دو۔ کیا وہ سب بیٹی سے بڑھ کر ہے؟ خانزادہ نے دھاڑ کر سوال کیا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ اس بے حسی اور کم عقلی پر خانزادہ کا خون کھول رہا تھا۔ گھر ساز و سامان کے ساتھ غریب کا بھی 20 لاکھ تو دے ہی جاتا ہے، مگر اسے بچا کر بیٹی ہی کیوں کم قیمت لگتی ہے کہ دے دی جائے؟ اس کے غضبناک تاثرات نے جرگے میں عجیب روب سا پیدا کر دیا تھا۔ لڑکا اور اس کا باپ چپ ہو گئے۔ خون کے بدلے پیسہ لینے والے بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ سنایا نہیں تھا، منوایا تھا۔ خان یوسف کو اس پر فخر سا ہونے لگا۔ گردن تن گئی تھی، مگر خان آزر پریشان نظر آنے لگے۔ وہ فیصلہ سنا کر جھٹکے سے اٹھتا جرگے سے نکل آیا تھا۔ ادب خان سر جھکائے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور گاڑی کا ڈور کھولا۔ ادب خان، وہ کچھ سوچ کر اچانک ڈور بند کرتے ادب خان کو دیکھنے لگا۔ وہ رک گیا۔ حکم خانزادہ۔ ادب خان سر جھکا کر متوجہ ہوا۔ اگر وہ گھر بیچ دے، چھوٹا گھر ہے، مگر 20 لاکھ تو آ جائیں گے نا؟ خون کے بدلے دے سکے گا؟ سب ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ مشکل کیا ہے؟ اس کے سوال پر ادب خان نے 2 قدم اس سے دور کیے تاکہ اس کے فیصلے کو غلط بولنے پر سزا نہ ملے۔ خان جی غریب بندہ ہے، مزدوری کرتا ہے۔ گھر بیچ دے گا تو رہنے کا آسرا چھن جائے گا، پھر اس کی دونوں بیٹیاں رلیں گی ساتھ میں، ماں باپ اور بھائی بھی۔ تب بھی شاید انجام یہی ہو، وہ بیٹی کسی پیسے والے کو بیچ دے گا اور پیسہ لے گا کہ رہنے کا آسرا پا سکے۔ ادب خان نے آہستگی سے مؤدب لہجے میں حقیقت بیان کی کہ اسے اب سمجھ آئی خان آزر کیوں پریشان تھے۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ مگر ادب خان، بیٹی کوئی بیکار چیز تو نہیں ہے کہ گناہ کوئی کرے بھگتے کوئی۔ اسے شدت سے گل جان کی ویرانی یاد آئی تھی۔ کم عمری سے بے رنگ زندگی جی رہی تھی، شوہر کے گھر ملازمہ بن کر رہ رہی تھی وہ۔ جی صحیح فرمایا خان جی۔ ادب خان نے مزید اختلاف سے صحیح نہیں سمجھا تھا، تبھی سر ہلا دیا۔ انہیں 3 دن بعد پیسہ دینا ہے نا؟ میں دوں گا۔ وہ رقم پہنچا دینا اس لڑکے کے باپ کو۔ یکدم حل سوچ کر وہ پرسکون سا مسکرایا۔ وجہ سرخیاں چھلکاتے سفید چہرے پر جوش سا بھر آیا تھا۔ کچھ وقت پہلے کا غصہ اور وہ ٹینشن وہ بھول گیا تھا۔ ادب خان نے اب نہ کوئی بچی ذلیل ہونے والی تھی، نہ اس کا گھرانہ۔
ادب خان نے گہرا سانس بھر کر اپنے مالک کو دیکھا جو الٹے فیصلے لے کر پھر انہیں ٹھیک کرنے میں لگ جاتا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہر بار ہر قتل کے بدلے بیٹیاں بچا کر پیسہ دیتا رہے گا وہ، مگر چپ رہا۔ بہت مجبوری اور پریشانی میں قرض لیا تھا، کچھ ضروری مسئلے سلجھانے تھے، مگر اب قرض چکانا محال ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ ہمیشہ کی طرح دوستوں کے بھیجے مشوروں کو میسج میں لکھ کر وہ بھیج دی۔ اصل بات تک پہنچی۔ اب رقم کا تقاضا کرنا ضروری تھا۔ اوہ بیڈ، وش یو گڈ لک۔ کچھ توقف کے بعد جوابی میسج ملا تھا۔ اسے اندازہ نہیں ہو پایا تھا وہ ترس کھا رہا ہے یا طنز کر رہا ہے۔ دل میں چور تھا تو ہر جملہ طنزیہ لگ رہا تھا۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں جلد جاب اسٹارٹ کر کے آپ کو پیسے واپس کر دوں گی۔ اس نے میسج لکھ کر سینڈ کیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شرمندگی سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ یوں کسی سے پیسے مانگ رہی تھی، وہ بھی بلا وجہ۔ بھکاری ہونا کیسا ہوتا ہے اس لمحے اچھے سے سمجھ آیا تھا۔ اس بار آگے سے خاموشی چھا گئی۔ میسج سین ہو چکا تھا مگر جواب نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ بے یقین ہو اس کی ڈیمانڈ سے، یا شاید لالچی سمجھ رہا ہو۔ خفت سے اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئیں۔ جواب کے انتظار میں دھڑکن رک رک کر چلنے لگی۔ انکار یا اقرار دونوں ہی شرمندہ کرنے